ساتھی لے گئے جنگل اور بہت دور اس طرح ٹیڑھے راستے تھے، وہاں عرب لباس پہنے ہوئے تھے، داڑھیاں تھیں، عربی بولتے تھے اور انہیں پڑھایا جا رہا تھا دین۔ تو لوگ بعد میں ساتھی نے بتایا یہ سارے عیسائی، ان کو عالم بنایا جا رہا تھا کہ مسلمان، اور کئی لوگ 20-25 سال امام اور خطیب رہے بڑی بڑی مسجدوں میں، اور لوگ کہتے تھے بڑے علامے زہر پھیلاتے رہے۔ اس لیے دشمن جو ہے لگا ہوا اپنے کام۔ ایک آدمی صاحب عربیہ جو ہے اسے کیا کیا، اللہ ترکوں اور عربوں کو وہ آپس میں لڑایا تباہ کر کہ دیا۔ وہ آج تک نہیں، اور اسی وجہ سے وہ جنگ ہار کے ترکی سارے علاقے جو ہے اس پہ قبضہ اسی وجہ سے کیا۔ وہ صاحب عربی نے نفرت پیدا کر دی عربوں کو دلوں میں کہ تمہارے خلاف یہ تو یہ ہیچ سمجھتے ہیں، تم یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، تمہیں یہ غلام سمجھتے۔ ان کی ٹرین ترکوں کی ٹرین جا رہی تھی یہاں مکہ مدینہ سے ترکی کی طرف، پوری ٹرین کٹوا دی اس نے بدبو سے، تو یہاں تک پہنچ گیا۔ وہ ایک شخص تھا اس نے اتنا زہر پھیلایا یہ قومیت۔ آئے نا صاحب حکیم صاحب کو بٹھائے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 7 آدمی 7 طبقات ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کون کون ہے؟ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا قیامت کا دن ہوگا۔ یہاں اندھیرے ہوں گے، حرارتیں ہوں گی، گرمی اتنی ہوگی کہ آدمی خود اپنے پسینے میں ڈوبنے لگا۔ ہمارا قیامت آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ کتنا سخت وہ دن ہوگا۔ آج کی جو ہے ساری عمر میں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی کہ وہاں اس میں ہوگی۔ تو اس دن جب کہ انسان کو کسی سہارے کی دیوار کا سایہ بھی اسے میسر نہیں ہوگا، وہاں جو ہے اس حالت میں 7 شخص ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ میسر ہوگا، اور ان میں سب سے پہلے جس شخص کا نام لیا وہ امام عادل کا، انصاف کرنے والا حکمران۔ سب سے پہلے غالباً اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امام عادل کا نام لیا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امام عادل پر منحصر ہیں۔ اگر آپ کا حکمران ظلم کرتا ہے، اگر آپ کا حکمران عدل نہیں کرتا ہے،
تو پھر آپ کے ظلم، آپ کے ملک کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا ملک جو ہے وہ ظالم و مظلوم میں بٹ جائے گا، کچھ ظلم کرنے والے ہوں گے اور کچھ ظلم سہنے والے ہوں گے، کچھ مظلوم ہوں گے۔ تو اس لیے ایک ایسے شخص کا کام جو کسی چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے معاملے تک انصاف کو قائم رکھتا ہے، اور امام عادل جو ہے وہ دراصل کسی ایک قبیلے کا عادل نہیں ہے، امام نہیں ہے، وہ امام عادل وہ ہے جو کسی ملک کا ہے، کسی ملک کا حکمران جو ہے وہ امام عادل ہے۔ تو وہ شخص جب عدل کرے گا تو پورا ملک جو ہے اس کے عدل سے مستفید ہوگا، پورا ملک جو ہے اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ملک بن جائے گا، ہر شخص اطمینان کے ساتھ بسر کرے گا کہ میرے اوپر کہیں سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اگر کوئی زیادتی میرے ساتھ ہوگی تو اس زیادتی کو دور کرنے والا بھی انتظام یہاں موجود ہے، وہ کرے گا۔ اس لیے